تو مسلمانوں کا جمع غفیر ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور میں دعوت نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور جانتا ہوں، آج کا دن کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 20واں روزہ ہے، 20 رمضان المبارک ہے۔ آج کا دن کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ ابھی اگر 100 بندہ ہے تو 100 میں سے 90 بندے بھی نہیں جانتے۔ ہم کو فرصت ہی نہیں ہے دین کے معاملات میں پڑھنے کی، ادھر جانے کی۔ آج 20 رمضان مبارک ہے، کیا ہوا تھا 20 رمضان مبارک کو؟ تاریخ اسلام میں یہ ایسا دن تھا کہ جس کو آج بھی غیر مسلم جو ہے وہ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں ہے ہوش۔ اچھا کل 21 رمضان مبارک ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کل کیا ہوا تھا۔ اسلام سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ آج جس مکہ جانے کے لیے، جس بیت اللہ شریف جانے کے لیے ہم ترستے ہیں، لاکھوں روپیہ بھرتے ہیں، 20ویں رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک کو یہی مکہ فتح ہوا تھا۔ مکہ کب فتح ہوا تھا؟ 20 رمضان المبارک کو۔ مکہ کب فتح ہوا تھا؟ 20 رمضان المبارک کو۔ کب فتح ہوا مکہ؟ 20 رمضان المبارک کو۔ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اتنا زبردست اور پیارا دن تھا، اور خوشخبری تھی اتنی بڑی کہ جس کا جو ہے وہ کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر تشریف لائے، بغیر جنگ کے فتح ہوا مکہ۔ اور جب فتح مل گئی، اب نتیجہ دے رہا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں، فتح مل گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کے ساتھ مبارک سر کو جھکائے ہوئے مکے میں داخل ہوئے۔ ورنہ جو علاقہ فتح ہوتا ہے وہاں پر لوگ کس طرح سے جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اسلام نے فتح ہونے والے علاقوں کے لیے اللہ تیرے پاس بچے بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں اور تو اتنا بڑا بیٹھا ہوا کہ ہاتھ سے پنکھا بند کر دے، ان کو چپ نہیں کروا سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے مکہ پاک میں داخل ہوئے، اور حال یہ تھا کہ عاجزی، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ عاجزی اور انکساری کا پیکر ہے۔ عاجزی انکساری سے سر کو جھکائے ہوئے آپ جو ہے وہ داخل ہوئے، اور عام معافی کا اعلان کر دیا۔ جنہوں نے ہمیں اس شہر سے نکالا تھا ان کے لیے معافی ہے، جو آج تلوار نہیں اٹھائے گا اس کے لیے معافی ہے، جو آج اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے گا اس کے لیے معافی ہے۔ اور جب تک اسلام نہیں قبول کیا تھا تو حضرت ابو سفیان اسلام کے سخت ترین دشمن تھے۔ فرمایا کہ جو آج حضرت ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا، داخل ہو جائے گا، آج اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان۔ بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا، اور پھر یوں یہ مکہ اسلام کا مرکز بنا۔ یوں جو ہے وہ یہاں سے پھر اسلام کی آبیاری ہوئی۔ تو یہ 20ویں روزے کو یاد رکھیں، کچھ تو خدا کے لیے یاد رکھیں یار۔ ہے یقین مانے، میں کل سوچ رہا تھا کہ اتنے فاسٹ ہو گئے، اتنے ہو گئے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر کسی سے پوچھ لو نماز کی سنتیں کتنی ہیں، وہ تو گیا۔ نماز کی شرطیں اگر پوچھ لیں کسی سے کہ بھئی ذرا بتائیے نماز کی شرطیں کتنی ہیں، وضو کے 4 فرض، لیکن 4 کون کون سے ہیں، ہماری گڑبڑ ہو جائے گی کہ وہ 4 کون سے ہیں۔ غسل کے فرائض کا تو پوچھے ہی نہیں، وہ تو یہ جو عام جو ہے نا مسائل ہیں ان میں ہمارا حال یہ ہے، وہ تو ویسے سیکریٹ مسئلے ہیں، ان میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ہم لوگ، کیا ہے، کس چیز کو ہم نے ترقی کا راز بنا لیا، فالو اپ کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ، نہ ہمارے اندر عاجزی ہے، نہ ہمارے اندر ملنساری ہے، نہ ہمارے اندر جو ہے وہ خدا ترسی ہے۔
یہ ساری کمیاں ہیں، کم از کم میرے اندر تو ہے یہ کمیاں. اب آپ جیسے مہان لوگوں کا تو پتہ نہیں مجھے، یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، یہ کمیاں نقصان دہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے اسلام، ہماری روح نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. یہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے نا مکے کو فتح کیا. رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 8 ہجری تھے. مسلمان فاتح انداز میں مکے میں جو ہے وہ داخل ہوئے، اور پھر جو ہے وہ حجر اسود کے بوسے لیے، بیت اللہ کا طواف کیا. تو حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھی تھے. آپ اپنی مبارک اونٹنی پر سوار تھے. یہی وہ دن تھا کہ جس دن حضرت بلال حبشی، جنہوں نے اسلام کے لیے ماریں کھائیں، اسلام کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا کہ بلال چھت پہ چڑھو، اور چھت پہ چڑھ کے اذان دے دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دوں تو منہ کس طرف کروں؟ فرمایا کہ منہ آج جدھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، منہ ادھر کر لیں. حاجیو آؤ، اعلیٰ حضرت فرماتے عظیم مرتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ چکے. حضرت بلال حبشی، ان کو کیا رتبہ، کیا مقام ملا. خود کعبۃ اللہ کو کتنا مقام مل گیا. وہ جو 360 بت تھے ان سے پاک کر دیا گیا. جو اللہ کا گھر تھا، توحید خالص کا مرکز تھا، پھر اس کو اسی مقصد کے لیے چن لیا. تو وہ 20واں روزہ ہے. اللہ کے بندو، آج اعتکاف بھی بیٹھیں گے. بہت لمبے لمبے موضوع ہیں، لیکن میں بات کو ختم کر رہا ہوں. یہی ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ خانہ کعبہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی، اور جو خانہ کعبہ کے دربان تھے، عثمان بن طلحہ غالباً، تو ان سے فرمایا کہ بھئی دروازہ کھول دو، ذرا اندر نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے. انہوں نے بند کر دیا. بولے نہیں بھائی. دروازہ کھول کے انہوں نے چابی جیب میں ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جب وہ منع کیا، اور جو بھی اپنے انداز میں، عرب کا انداز بڑا روکھا تیکھا ہے، منع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم یہ چابیاں خود ہمیں پیش کرو گے. اس میں بڑا انہوں نے وہ کیا، کیونکہ بظاہر وہ ایسا کوئی سسٹم دیکھ ہی نہیں رہے تھے. جب فتح مکہ ہوا تو فرمایا کہ بلاؤ عثمان کو. جب بلایا گیا تو سر جھکا ہوا تھا. وہ بات یاد آ رہی تھی. فرمایا لاؤ خانہ کعبہ کی چابیاں دو. اب دیکھیے، عرب تھے نا، تو ڈرے نہیں. ان کو معلوم تھا کہ اب جو بھی سزا ہو. جو روایتوں میں ہے بعض میں کہ انہوں نے پھر وہ چابیاں جو ہے نا پکڑائی نہیں، یوں کر کے پھینک دی، یوں پھینک دی. اللہ اکبر. وہ بدلہ لیا جا سکتا تھا کہ اچھا تم نے ہمیں روکا تھا، دکھاتے ہیں. اب یہ جو پھینک دی، یہ بھی بدلہ لیا جا سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں اٹھائیں، مسکرائے. مسکرانے کے بعد بلایا عثمان ادھر آؤ، یہ چابیاں تم ہی رکھو، اور قیامت تک یہ تمہاری نسل میں رہے گی، سوائے ظالم کے کوئی تم سے چھین نہیں سکے. کوئی ایسی مثال ہے؟ کتنا اخلاق کریمہ کا ایک مظہر عتم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، کہ جس نے منع کیا، جس کا ابھی بھی انداز روکھا تیکھا ہے، پھر انہی کو عطا فرما دی. اللہ اکبر. یقیناً آپ رحمت للعالمین ہیں. اس لیے عام معافی کا اعلان ہوا، یہاں تک کہ جنہوں نے آپ کے اپنے پیاروں کو بھی شہید کیا، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان ہوا. اور جنہوں نے جو ہے وہ عام مسلمانوں کے کو شہید کیا، ان کو جو ہے وہ جنگیں لڑیں، نقصان پہنچائے، سب کے لیے معافی کا اعلان. یقیناً اتنی بڑی جو ہے وہ خوشی کا دن تھا. 20 رمضان المبارک 8 ہجری فتح مکہ کا دن جو آج ہے. چلو کم از کم ہم اسلام کی تاریخ تو یاد رکھیں، اتنا تو کر سکتے ہیں. رمضان میں 3-4 واقعے ہیں.
سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کا یوم وصال ہے. پھر جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ان کا یوم وصال ہے. پھر جو ہے وہ غزوہ بدر ہے. پھر فتح مکہ ہے. پھر شہادت مولا علی ہے. پھر 27ویں شب ہمیں یاد ہے نزول قرآن کی رات لنگر والی نا، وہ ہم کو یاد رہتی ہے. اس لیے کچھ ہو نہ ہو ہر گھر میں ہوتا ہے کہ میں 27ویں کا روزہ نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑ بھائی. تو تھوڑا سا تاریخ اسلام بھی یاد رکھیں. اللہ پاک کرم فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا